آج رات لیلۃ القدر کی رات ہے جس کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو طاق رات بھی کہتے ہیں، یعنی ایک رات کے مختلف نام ہیں۔ آج کی رات یہ نماز پڑھنا جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جو شخص بھی مرد عورت یہ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے، اور جب وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ بس یہ مختصر سی بات ہے جو میں نے آپ کو اس کی فضیلت عرض کر دی ہے، یعنی کہ یہ نماز اللہ کی پسندیدہ نماز ہے، اس رات میں پڑھنی ہے، اور یہ 25 کی رات ہے اور 27 کی رات ہے۔ یہ دو راتیں ابھی ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ آج 25 کی رات ہے، آگے 27 کی رات آئے گی، تو آپ لازمی ہر حال میں ان راتوں میں اس نماز کو پڑھ لیں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ آپ 25 میں نہیں پڑھ سکے تو 27 میں پڑھ لیں، جو 25 میں پڑھ لے تو وہ ان کے لیے تو بڑی افضل ہے، اور جو 25 میں بھی پڑھ لیں اور 27 میں بھی پڑھ لیں ان کی تو زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، وہ بندہ پورے سال کے لیے خوشحال رہتا ہے، خوشیاں اس کو ملتی ہیں، غم اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی تمام حاجتیں ایک ہی رات میں پوری ہو جاتی ہیں۔ ساری دعائیں، چاہے وہ ہزاروں دعائیں ایک رات میں مانگے، اس کی ساری دعائیں ہی پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس رات کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر، فکر، عبادت، طاعت کی تلقین کی گئی ہے نا، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، اللہ کی رضا کے لیے آج یہ نماز پڑھ لیں، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، عہد کریں کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت بن کر آتی ہے، یعنی اس رات اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جس طرح اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے، اور یہ ماہ مبارک جو ہمارے پاس موجود ہے یہ اس کی آخری گھڑیاں ہیں، اور یہ اس کی آخری راتیں ہیں۔ اس میں یہ رات 1000 ماہ سے افضل رات ہے۔ جو شخص اس رات میں محروم رہ گیا، نہ گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، وہ پورے مہینے کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ اس لیے میں آج یہ بات یعنی کہ امام فیروز آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو آج رات 8 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، ان کی ترتیب جو میں عرض کرنے لگا ہوں، ان کی نیت، ان کا طریقہ، ان کی مکمل تفصیل، مکمل وضاحت آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کو کسی اور سے نفل لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے طریقہ سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہی اس رات کے سب سے خاص نوافل ہیں جو اکثر مساجد میں بھی پڑھے جاتے ہیں اور گھروں میں بھی پڑھے جاتے ہیں۔ معتکفین، اعتکاف کرنے والے یہاں پاکستان میں بھی پڑھے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی یہی نوافل لوگ پڑھتے ہیں اور اپنے مقدر کو سنوارتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلتے ہیں، اور جو لوگ اپنی زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی کو غموں سے نکالنا چاہتے ہیں، دکھوں سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ اس نماز کو آج اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھنی ہیں، اور پھر 4 آخر میں اکٹھی پڑھنی ہے۔ یہ ان کی ترتیب ہے، یعنی کہ یہ 8 نفل آپ نے اسی رات میں ہی پڑھنے ہیں اور ایک ہی ٹائم میں پڑھنے ہیں۔ ان نوافل کے درمیان کچھ اعمال بھی ہوں گے، بالکل مختصر سے، وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے۔ اپنی حاجتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی، گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جائیں گے، اور پورے سال کے لیے آپ کو خوشحالی بھی مل جائے گی۔ اب جس کے پاس اولاد نہیں وہ اولاد مانگ لے تو اللہ اولاد عطا فرما دے گا، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ گھر مانگ لے، جس کے پاس بیٹا نہیں بیٹا مانگ لے، جو مقروض ہے قرضے سے نجات مانگ لے، مطلب دنیا کی جو قید کے اندر ہے اس کے لیے رہائی مانگ لے۔ بہت ساری خواتین مجھے یہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ ہمیں اس رات کی ایسی خاص عبادت بتائی جائے، تو میں وہی خاص عبادت بتانے لگا ہوں۔ ہمارے بہت بڑے اللہ والے نے یہ بتایا ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں بہت بڑے محل عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کو محلات مل جاتے ہیں۔ اب دنیا کی زندگی بھی آسان، آخرت کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ بس ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نمازیں صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں۔ صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، پہلے 2 رکعت نماز نفل۔ اب میں ترتیب سمجھانے لگا ہوں، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آپ نے مکمل دیکھنا ہے، کہیں آپ اس رات کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ جو بھی اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اس رات کو پہلی تو بات ہے مخفی رکھا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن آج کی اس رات میں بہت ساری علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے میں نے کہا کہ آپ اس رات بھی پڑھ سکتے ہیں، اگلی رات بھی پڑھیں۔ جو دونوں میں پڑھ لے گا اس کے لیے تو مزید برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے نا۔
शब कदर को जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के झुरमट में यानी कि एक बहुत बड़ी जमात के साथ, बहुत बड़े फरिश्तों यानी बहुत सारे फरिश्तों के साथ ज़मीन पर उतर आते हैं और हर शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं जो खड़े होकर बैठकर किसी भी हाल में अल्लाह को याद कर रहा होता है। और इसमें बड़ी हिकमतें हैं, मतलब दीगर अहम मख्फी उमूर मसलन इसमें आज़म और जुमे की रोज़ कबूलियत दुआ की घड़ी की तरह इस रात को भी मख्फी रखा गया है। अगर इसे मख्फी ना रखा जाता तो अमल की राह जो है वो मुख्तलिफ होती। इस रात की अमल को इत्तफाक कर लिया जाता है कि ज़ौक़ इबादत में दवाम की खातिर इसको आश्कार ना किया जाए, यानी कि शौक़ इबादत मज़ीद बढ़ जाए और मज़ीद अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो और रुझान बढ़ जाए। इसलिए हम इसको तलाश करते हैं, क्योंकि 2 रातें तो गुजर चुकी हैं ना, 21 और 23 की, तो हमने तो उसमें भी इबादत की, आप भी उसमें इबादत करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे फिर कैसे अल्लाह ताला की तुम्हें रहमतें नसीब होती हैं, कैसे रब का करम आता है, कैसे अल्लाह तुम्हारे ऊपर फजल फरमाता है। अब सबसे पहली जो 2 रकतें मैंने आपके सामने अर्ज की हैं, तो आपने पढ़नी टोटल 4 है। मैं फिर अर्ज कर देता हूँ, 4 पढ़नी है, टोटल 8 पढ़नी है। शुरू में 4 जो है वो 2-2 करके पढ़ेंगे, फिर आप 4 इकट्ठी पढ़ेंगे, यानी 8 रकतें 3 सलाम के साथ आप पढ़ेंगे। बस ये बात आपने समझ ली। अब पहली 2 रकत की नियत भी आपने समझ ली कि 2 रकत नमाज सलाते तौबा, बंदगी अल्लाह ताला की मुंह तरफ, खाना काबा की। अल्लाहु अकबर कह के आपने अपने कानों को हाथ लगा लेने हैं। अब इससे आपने अपनी जिंदगी की तमाम खताओं से माफ़ी मांग लेनी है। जितनी आपसे जिंदगी में गुनाह हो चुके हैं, गलतियां हो चुकी हैं, आपने अल्लाह ताला की बारगाह में इससे माफ़ी मांग लेनी है। यानी कि या अल्लाह, तसव्वुर ये रखना है कि या अल्लाह, जिंदगी में मुझसे जितने भी गुनाह हुए हैं ना, जितनी गलतियां हुई हैं, तो इस रात की बरकत से मुआफ़ फरमा दे और आइंदा मैं अहद करता हूँ कि मैं कोई भी ऐसी तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा और मैं कोई भी ऐसा गुनाह नहीं करूँगा जिससे तू नाराज़ होता है। फिर कोशिश भी करें बचने की, इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक भी दे देता है बचने की। इसलिए दोस्तों, आपने इसी तरतीब के साथ जब ये नियत कर ली, उसके बाद हाथ बांध लिए। हाथ बांधने के बाद अब आपने सबसे पहले इसी तरतीब के साथ सुबहान अल्लाह पढ़नी है। सुबहान अल्लाह पढ़ने के बाद, यानी सना जिसको कहते हैं, उसके बाद सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़नी है। सूरतुल फातिहा शरीफ के बाद सूरतुल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है, यानी कि इस तरह आपकी ये पहली रकात मुकम्मल हो जाएगी। तो इसी तरतीब के साथ ही आपने दूसरी रकत पढ़नी है। दूसरी रकत में भी यही 2 सूरतें आपने पढ़ लेनी है, यानी कि पहली में सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास पढ़ेंगे, दूसरी में आप सूरतुल फरक और सूरतुल नास पढ़ेंगे। 4 कुल जो हैं ना, इससे होगा क्या, आपकी एक हिफाजत भी रहेगी पूरे साल के लिए। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत भी फरमाएगा, और अल्लाह ताला जब किसी बंदे की हिफाजत फरमाता है तो दुनिया की कोई चीज़ उस बंदे को नुकसान नहीं दे पाती। अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, बार बार परेशान करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, अजियत पहुँचाते हैं, आप उनसे तंग हैं और आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कहीं से आपकी कोई बात नहीं बन रही, तो आप इस तरह जब ये नवाफिल पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला की हिफाजत में चले जाएंगे। तौबा भी कबूल हो जाती है और हिफाजत भी हो जाती है, क्योंकि ये 4 कुल चारों सिमतें हैं ना, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, चारों तरफ से हिफाजत भी होगी। तो इस तरतीब के साथ आपने ये नवाफिल पढ़े। अब इस असर में ये आगे वाली बात को समझिएगा ज़रा। जब आप पहली रकत के अंदर पहले 2 कुल, दूसरी के अंदर दूसरे 2 कुल, फिर आप इसी जगह अपनी जगह पर बैठ जाएं जहां आपने ये अमल किया है, ये नवाफिल पढ़े हैं। उसके बाद अब आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। वो अस्तग़फ़िरुल्लाह मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, इसको आप पढ़ेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह, या ये दुआ पढ़ सकते हैं जो शब क़द्र की ख़ास दुआ है। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। ये भी पढ़ सकते हैं दुआ मुबारका, या आप अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसको 70 बार पढ़ेंगे तो, या फिर ये दुआ मुबारका जो मैंने अर्ज़ की इस रात की, ये पढ़ लें तो ये सबसे अच्छा है। वरना ये अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसको आप 70 बार पढ़ेंगे। इस तरह आपकी ये पहले 2 रकात नमाज नफल मुकम्मल हुए, ठीक है, ये सलातुल तौबा के, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ने हैं 2 रकात नमाज सलातुल हाजत के, ठीक है। अब हाजत जब पढ़ेंगे, सलातुल हाजत, नियत मैं आपको साथ साथ बताई जा रहा हूँ, आप तवज्जो के साथ आपने सुनते जाना है। देखिए, जब तौबा के बाद हाजत बंदा तलब करता है, अल्लाह ज़रूर हाजत पूरी फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इस बंदे ने मुझसे तौबा मांग ली, इसने तौबा का सवाल कर दिया, मैं तो अपने बंदे की तौबा को ज़रूर कबूल करने वाला हूँ, और इस रात में अल्लाह ताला इस बंदे को जहन्नम से आज़ादी दे देता है।
اور جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، اور جس بندے کو جنت کا مستحق کر دیتا ہے اس کی پھر کوئی دعا رد نہیں فرماتا، ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک ان نوافل کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب دوسروں کی نیت میں نے بتا دی ہے، اس کے بعد اب آپ نے ان 2 نفل کو کیسے ادا کرنا ہے جو صلاۃ الحاجت کے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کی ترتیب میں جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اسی طرح آپ یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ اب اس کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اس کو آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ یہ خاص عبادت اس رات کی بھی ہے، یہ حاجت کے بھی ہیں، اور اس رات کی خاص عبادت بھی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے ثواب کے برابر اللہ ثواب بھی عطا کرتا ہے، مغفرت بھی فرما دیتا ہے، حاجتیں بھی پوری فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مصلی پر اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ، اس کے والدین کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے میووں کے درخت لگا دیں، محل تعمیر کریں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس عمل کے ذریعے، ان نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ نے اس ترتیب کو ذرا بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اب اس کے بعد 4 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ 4 رکعت نماز آپ پڑھیں۔ اب یہ 4 اکٹھے ہی آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ آپ ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اور اس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر مصیبت سے نجات عطا فرما دے گا، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے نجات مل جائے گی، اور اس کے لیے ہزاروں جنت میں اللہ محلات بھی تیار کر دے گا، تو دنیا کی زندگی بھی آسان اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اب دوسرے 2 آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ اور ہماری اسی شب قدر کی رات میں ایک خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، وہ صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ دیکھیے، سیدنا مالک ابن انس بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمریں سب سے چھوٹی پائیں، تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلی امتوں کے جتنے اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو شب قدر جیسی رات عطا فرمائی، دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے یہ افضل ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت سے اللہ تعالیٰ درجے بڑھا دیتا ہے۔ یہ انہوں نے اس کی ترتیب کو ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر یہ شب قدر ماہ رمضان کی ان راتوں میں ہی موجود ہے، اور شب قدر کے نوافل بھی بہت سے مختلف بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اور سب سے زیادہ اہم ترین عبادت ہے۔ اگر آپ اس طرح اس کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ کی آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ بلکہ ہر سال یہ معمول بنا لیں کہ آپ نے اس طرح یہ عبادت کرنی ہی کرنی ہے، اور جب اس طرح یہ عبادت کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور آپ کے گھر والوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ بلکہ جس گھر میں کوئی ایک فرد بھی اس طرح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے مقدر کو سنوارتا ہے، کیونکہ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ سے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ زیادہ کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یا اس کے بتانے سے اس کے حبیب علیہ السلام کے پاس ہے، وہ جانتے ہیں۔ اسی رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی پوری جماعت لے کر آتے ہیں، پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں ان سے وہ خود مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے، یعنی جب مغرب کا ٹائم ہو جائے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح کی نماز کی اذان ہونے سے پہلے تک آپ کو اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات مل کے رہتے ہیں۔ آپ اس میں یہ عبادت کر لیں، اس میں یہ نوافل پڑھ لیں۔ اب اس کا وقت بھی میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب 2 رکعت جو آپ نے حاجت کے پڑھنے ہیں، اس میں آپ نے الحمد شریف یعنی سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ یعنی پہلی رکعت میں ثنا پڑھی، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد دوستو، اب آپ نے کیا پڑھنا ہے کہ اس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس میں سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد کو آپ پڑھیں گے۔
قل هو اللہ احد، اس کو آپ 27 بار پڑھیں گے، کیونکہ 25 کی شب کو پڑھیں تو 25 بار پڑھیں گے، اور اگر 27 کی شب کو پڑھیں تو پھر 27 بار پڑھیں گے۔ میری بات کو آپ امید ہے کہ سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر 25 کی رات کو پڑھیں تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے 25 بار پہلی رکعت کے اندر، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو 27 کو پڑھتے ہیں تو پھر پڑھیں گے 27 بار سورۃ الاخلاص شریف کو، تو پہلی رکعت بھی ایسے ہی پڑھیں گے، دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ تو یہ تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت ہو گئی۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے عمل ایک کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کی اگر 70,000 بھی حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ وہ غیب سے پوری فرما دیتا ہے۔ تو اس قدر اتنی برکتوں والی رات، اتنی رحمتوں والی، اتنی شانوں والی رات، جس کے بارے میں سیدنا امام مجاہد بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا، سارا دن جہاد میں مصروف رہتا، اسی طرح اس نے 1000 مہینے گزار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ شب قدر کا قیام عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہماری عمریں تو بہت قلیل ہے نا۔ یہ شخص بہت کرامت والا تھا، اس کا نام تھا حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مکاشفت القلوب میں ایک نہایت ایمان افروز حقیقت بیان کی گئی ہے کہ یہ بزرگ اس طرح عبادت کرتے تھے کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے، اور کفار بڑے پریشان تھے۔ حضرت شمعون پر ان کا کوئی حربہ نہیں چل سکتا تھا، تو انہوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر ان کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی طرح نیند کی حالت میں پائیں تو مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے، اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا ہوا پایا، فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ساری ٹوٹ گئیں۔ تو یہ آپ کی کرامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا پھر آپ کو یہ طاقت اور کس قدر با کرامت بنایا تھا۔ تو اس لیے دوستو، آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو بندہ پھر اس طرح وہ تو عبادت کرتے تھے، اس سے زیادہ عبادت کا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب اس رات میں رکھ دیا ہے، تو وہ بندہ پھر کتنا با کرامت ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی ہر دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے، جو بھی اس طرح بیٹھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دوستو یہیں بیٹھ کر آپ نے سورۃ القدر کو پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلے 2 نفل پڑھے تو اس میں آپ نے استغفار کو پڑھا تھا، دوسرے 2 پڑھے تو اس کے بعد آپ نے سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، اور یہ سورۃ القدر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس طرح آپ اس دعا مبارکہ، اس سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ انشاءاللہ ضرور دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب 4 رکعت کی آپ نے نیت کی، 4 رکعت نماز نفل، عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جب اس کی نیت کی تو آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ شریف۔ سبحان اللہ پڑھی یعنی ثنا پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القدر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا، جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، جو اس رات کی سورت ہے، جس کے اندر اس رات کا ذکر ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورت اخلاص شریف، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ تو یہ ترتیب میں نے آپ کو عرض کی، پہلی رکعت کے اندر آپ نے اس طرح سورۃ الفاتحہ شریف، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص، سورۃ القدر شریف، سورۃ القدر کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف۔ اب سورۃ القدر کو آپ نے صرف 1 بار پڑھنا ہے،
لیکن سورۃ الاخلاص کو آپ پہلی رکعت کے اندر 27 بار پڑھیں گے، 27 ٹائمز۔ اسی طرح اب آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد آپ نے سورۃ القدر کو 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ تو اسی طرح باقی 2 رکعتیں بھی آپ نے جیسے پہلی 2 رکعتیں ادا کی ہیں، اسی طرح باقی 2 رکعتیں بھی آپ نے ادا کرنی ہے دوست۔ تو یہ آپ کی 4 رکعت نمازیں نفل ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ پہلے تو بالکل مختصر سے آپ نے اعمال کیے ہیں، وظائف کیے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اب اس کے بعد ایک بڑا اہم ترین آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اور جس کی برکت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کہتے ہیں اس کے پڑھنے کے بعد بندہ جب پڑھتا ہے نا تو وہ اپنی جگہ سے بعد میں اٹھتا ہے، اس کی حاجتیں پہلے پوری ہو چکی ہوتی ہیں، اس کا مقدر پہلے سنور چکا ہوتا ہے، اس کی قسمت پہلے بدل چکی ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، یہ موقع جو آج اللہ نے ہمیں دیا نا، یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ یہ بار بار دیکھیں، یہ اگر مل جائے تو پھر ہو سکتا ہے یہ نوافل آپ کو نہ ملے۔ اس لیے اگر آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو جہاں تک بھی کوشش ہو سکے اس پیغام کو پہنچائیں، ویڈیو شیئر کے ذریعے، خود اپنی زبان، ٹیلی فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور میں انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلاح یعنی کہ اس کے بعد جو میری بعد والی آنے والی ویڈیو ہے نا، اس میں آپ کو صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی عرض کروں گا۔ تو اس لیے آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان راتوں کی برکتیں آپ حاصل کر سکیں۔ میں اب کیونکہ اس میں آپ کو وہی بڑے بڑے اعمال بتاؤں گا جو بزرگوں سے ملتے ہیں، جو بزرگوں نے ہمیں بتائے ہیں، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ کو وہ میں اعمال کرنے کا طریقہ بھی عرض کروں گا اور سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ضرور ساری برکتیں نصیب ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، میرے رب کی ذات بڑی کرم والی، بڑے فضل والی، بڑی رحمتوں والی ذات ہے۔ اس لیے آج اس کی بارگاہ سے مانگتے جائیں، وہ تمہیں خالی خزانوں سے، تمہارے خالی جو دامن ہے وہ اپنے خزانوں سے بھرتا چلا جائے گا۔ تو اب آپ نے اس کے بعد جو عمل اب آپ نے کرنا ہے نا، اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ۔ اب اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھیں گے آپ 3 مرتبہ کہ افضل الذکری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر افضل الذکری لا الہ الا اللہ محمد 3 مرتبہ اس کو آپ پڑھیں گے۔ اس 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ درود پاک۔ یہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے تصور رکھنا ہے کہ میرا رب میری مدد فرما رہا ہے، میری حاجت پوری فرما رہا ہے۔ وہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، یا پورے سال کے لیے گھر میں خوشحالی مانگ لیں۔ سب سے اہم چیز تو یہی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے مقدر مانگ لیں، قسمت مانگ لیں اور خوشحالی مانگ لیں، اور غموں سے نجات مانگ لیں، پریشانیوں سے نجات مانگ لیں، دکھوں سے نجات مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دکھوں اور مصیبتوں سے تمہیں نجات عطا فرما دے، کیونکہ یہ عظیم الشان رات ہے، اور اس رات کی برکتیں آج ضرور حاصل کیجیے گا اور دعاؤں میں بھی شامل ہو جائیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنے انوار و تجلیات برسائے۔ کہتے ہیں اس گھر میں رحمتیں اللہ تعالیٰ کی موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اب دوستوں، آپ نے درود پاک پڑھ لیا، کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا، اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کی نیت سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ یہ سورت بالکل آسان سی ہے، مختصر سی بھی ہے، اور آپ کی کوئی بھی حاجت ہے نا، کوئی بھی مقصد ہے، اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے ملے گا۔ آخر میں ایک بار پھر درود پاک پڑھیں اور سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی تمام مرادیں اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔